اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا نزول فرمایا تو جو پہلی آیت جو نازل ہوئی غار حرا میں، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یہ ریلیجس نالج کی طرف اشارہ دے رہی ہے قرآن مجید کی یہ آیت، جو آپ دینی تعلیم مدرسوں میں یہ جو قرآن، حدیث، فقہ، صرف نحو، یہ جو آپ درس نظامی میں جو پڑھتے ہیں، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ، یہ ریلیجس نالج کی طرف اشارہ ہو گیا۔ آگے فرمایا الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ صرف مسلمانوں کو نہیں اور کافروں کو نہیں، بلکہ جانوروں کو بھی، جنات کو بھی، چرند و پرند کو بھی، نباتات و حیوانات کو بھی، اس زمین و آسمان کو بھی، اور یہ جتنا سولر سسٹم ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ جو کچھ بھی ہے، سب الذی خلق، سب کو اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے کمپریہنسو نالج کا، سیکولر نالج کا، سائنٹیفک نالج کا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ایمان والے وہ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس زمین و آسمان پر محیط جو کائنات ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے جب بھی اپنا میسنجر، اپنے پیغمبر کو بھیجا تو جو بھی پیغمبر زمین پر آتا تھا تو زمین پر اس سے پہلے جو فن ہوتا تھا اس فن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا نبی آتا تھا۔ ایک وقت تھا جب جادو کو بڑا عروج حاصل تھا، اس دور کا فن تھا جادو، لوگ جادو کیا کرتے تھے، تو اس دور کا بہت بڑا یہ فن تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب جب مقابلہ ہوا اللہ کے پیغمبر سے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو وہ اس دور کا جو فن ہوتا ہے اس سے بڑا فن دے کر بھیجتے ہیں، اور جتنی علم کی عظمت ہوتی ہے اس نبی کو اس سے بڑھ کر علم کی عظمت عطا کی جاتی ہے۔ یہ دو شانیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے سانپ بنائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں پر نگل گیا، اور وہاں سب کے سب جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے فن کو ایکسپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا۔ اسی طرح ایک وقت تھا جب بادشاہت کو بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا، ایک عظمت سمجھی جاتی تھی کہ جس شخص کی بادشاہت کا رقبہ زیادہ ہوتا تھا اس کی سب سے بڑی عظمت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور کے اندر سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب دنیا کی بادشاہت کا تو یہ عالم تھا کہ کوئی بادشاہ زمین کے اس حصے پر بادشاہت کرتا تھا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت فقط زمین تک نہ تھی بلکہ ان کی بادشاہت آسمانوں تک بھی تھی، ان کی بادشاہت چرند و پرند پر بھی تھی، ان کی بادشاہت جن و انس پر بھی تھی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ہماری بادشاہت فقط زمینوں تک محدود ہے اور اللہ کے اس نبی کی بادشاہت جن و انس اور کائنات کی ساری مخلوق پر ان کی بادشاہت ہے، تو وہ سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ایک وقت تھا جب حکماء لوگ ہیں جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانے لگے اور دواؤں سے لوگ صحتیاب ہونے لگے۔ کسی کے پیٹ کا درد ہے تو دوا استعمال کرتا ہے تو وہ صحتیاب ہو جاتا ہے، کسی کو بخار ہے تو جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنی تو وہ صحتیاب ہونے لگا۔ حکماء تھے، حکیم لوگ تھے۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب وہ جب دنیا کے حکماء بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے، اس دور کے اندر اللہ کا نبی قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کر دیتا، وہ کہتا کن باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو وہ اس دور کے جو
حکیم کے حکما لوگ تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو فقط دوائیوں سے مریضوں کو صحت یاب کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اب آج کے دور کے اندر آ جاتے ہیں، آج کے دور کا فن کیا ہے، اور آج کے دور کا اگر فن معلوم کر لیں تو اس کا مقابلہ پھر محمد مصطفیٰ یا قرآن مجید کر رہا ہے یا نہیں، یہ ٹاپک ہے۔ آج کے دور کا جو فن ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ آج انسان چاند پر اپنی کمن ڈال رہا ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو انسان ترقی کر رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے دور کا فن ہے، اور آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو فن ہے اس کا مقابلہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے بیان ہونے والی حدیث مبارکہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اب وہ کیسے؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ایک مقام پر بیان فرماتا ہے، بنائنا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط محافظ بنائے، ہمارے اوپر 7 مضبوط محافظ بنائے۔ قرآن کہتا ہے النا سماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو مضبوط چھت کی طرح بنایا، پروٹیکٹڈ روف بنایا، اور ایک طرف بتایا کہ 7 آسمان کے اوپر آپ 7 گارڈز بنائے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید نے کہا۔ اب سائنس کی طرف آتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو سورج سے جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس کے اندر جو ریڈیشن ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ریز اور الٹرا وائلیٹ ریز جو ہیں وہ انسان کی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک ہائی انرجی سولر ریڈیشن ہے اور ایک لو انرجی سولر ریڈیشن ہے۔ جو لو انرجی سولر ریڈیشن ہے اس سے تپش، سورج کی روشنی یہ ہمیں ملتی ہے، اور جو ہائی انرجی سولر ریڈیشن ہے اس سے ایکس ریز اور الٹرا وائلیٹ ریز اس کا اخراج ہو رہا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہماری ایٹماسفیئر ہے، یہ جو ہماری فضا ہے، اس کے اندر ایٹماسفیرک لیئرز ہیں۔ اس کے اندر جو پہلی ایٹماسفیرک لیئر ہے اس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، جو پہلی لیئر ہے۔ اس کے اوپر ایک اور ایٹماسفیرک لیئر ہے جسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری ایٹماسفیرک لیئر ہے جسے میسوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی ایٹماسفیرک لیئر ہے جسے تھرموسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں ایٹماسفیرک لیئر ہے جسے ایگزوسفیئر کہتے ہیں، اور پھر 6ٹھی کیموسفیئر ہے، اور پھر 7ویں آئونوسفیئر ہے۔ یہ 7 ایٹماسفیرک لیئرز ہماری فضا میں ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جو سورج سے ریڈیشن جو زمین پر اتر رہی ہے، ایکس ریز اور الٹرا وائلیٹ ریز، یہ جب ایٹماسفیرک لیئر سے اس کا اخراج ہوتا ہے تو وہ ایٹماسفیرک لیئر جس طرح فلٹر بعض مضر چیزوں کو مفید بنا دیتا ہے، اس طریقے سے جب فلٹرائز ہو کر وہ ریڈیشن آتی ہیں تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ تھیں، انسان کے لیے مضر تھیں۔ اگر ایٹماسفیرک لیئر کے بغیر اگر ڈائریکٹ اس ریڈیشن کا اخراج ہوتا زمین پر آتی تو انسان کا زمین پر زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ تو سائنس کہتی ہے کہ جو 7 ایٹماسفیرک لیئرز ہیں، جب ایکس ریز اور الٹرا وائلیٹ ریز سورج سے اخراج ہوتا ہے تو وہ اس ایٹماسفیرک لیئر سے فلٹرائز ہو کر زمین پر آتی ہیں، تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن مجید کہہ رہا ہے سماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں آج کی سائنس، آج کی عقل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 7 ایٹماسفیرک لیئر کے بغیر وہ جو ریز ہیں اس کے آنے سے زمین پر ہمارا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم نے 7 مضبوط محافظ انسان کے لیے بنائے ہیں، جو انسان کے لیے پروٹیکٹڈ ہیں، جو اس کے محافظ ہیں۔ یہ ہے کہ زمین پر جو سب سے پرانی چیز ہے وہ راکس ہیں، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں۔ اور جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے
زمین پر پہاڑوں کو نصب کیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب کیا تو فرشتوں نے سوال کیا فَهَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ، باری تعالیٰ تیری کائنات کے اندر ان پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نعم الحدید، ہاں وہ لوہا ہے، جب لوہا لگتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا فَهَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ، باری تعالیٰ تیری کائنات کے اندر کیا اس لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا نعم النار، ہاں وہ آگ ہے، جس آگ کے اندر لوہے کو ڈالیں تو آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا باری تعالیٰ فَهَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ، کیا تیری کائنات کے اندر اس آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا نعم الماء، اس آگ کے اندر اگر پانی ڈالیں تو آگ کو پانی بجھا کے رکھ دے گا۔ پھر پوچھا فَهَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ، تو باری تعالیٰ کیا تیری کائنات کے اندر اس پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا نعم الریح، وہ ہوائیں ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو دریاؤں اور سمندروں کے رخ کو موڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا فَهَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ، کیا ان ہواؤں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا نعم الصدقہ، صدقہ اور خیرات کر دینا، یہ ایسا عمل ہے جو پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، جو لوہے سے بھی طاقتور ہے۔ تو خیر میں نے حدیث کو مکمل کیا۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زمین پر سب سے پہلے پہاڑوں کو رکھا گیا۔ تو آپ نے دیکھا حدیث میں آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ زمین پر سب سے پہلے ہم نے پہاڑوں کو نصب کیا ہے، جنہوں نے زمین کی تھرتھراہٹ کو ختم کر دیا۔ اور ایک خاص بات بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گزشتہ صدی میں بر صغیر پاک و ہند کو 27ویں کی شب ماہ رمضان میں پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا، اور اسی طرح 27ویں شب ماہ رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ 1400 سال پہلے ماہ رمضان میں قرآن کا تحفہ ملا 27ویں کی شب، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال بعد بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں عجیب بات ہے کہ قرآن کا تحفہ بھی ماہ رمضان میں امت مسلمہ کو عطا کیا، اور پاکستان کا تحفہ بھی ماہ رمضان میں امت مسلمہ کو عطا کیا۔ ہم نے کیوں پاکستان مانگا تھا؟ اس لیے پاکستان مانگا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے نظام کا نفاذ کریں گے، اللہ کا نظام اس زمین کے اوپر نافذ ہوگا، آقا علیہ السلام کے اوپر جو شریعت کا نزول ہوا ہے اس کا نفاذ ہوگا۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا، 50-55 سال گزر چکے ہیں، 50-55 سال گزر چکے ہیں، کوئی بھی اسلام کے نفاذ کی طرف نہیں آ رہا۔ اور بدقسمتی اگر کوئی علماء کرام جب اس اسلام کے امپلیمنٹ کے لیے، نفاذ کے لیے آتے ہیں تو لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ مولوی سیاست میں کیوں آ گئے۔ 2 ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو جمہوریت سکھائی جاتی ہے، ڈیموکریسی۔ ایک ایجوکیشنل اکیڈمیز ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور ہمارے مدرسے ہیں، جہاں پر بچوں کو جمہوریت سکھانی چاہیے، مگر جب بچہ اسکول کے اندر جب کوئی سوال کرتا ہے تو ٹیچر کیا کرتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ اب وہ بچے کی جو سائیکی ہے، اس کی جو نفسیات ہے، اس کی جو پوٹینشیلٹیز ہیں، جس نے ڈیولپ ہونا تھا، جس کے اندر ایک ریسرچ ہونی تھی اور اس کی کانشیس مائنڈ اس کا بنانا تھا، اس کو روک دیا جاتا ہے، اسے آگے بڑھایا نہیں جاتا، اور ٹیچر اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بچہ سمجھتا ہے جب اختلاف کیا جائے گا تو ہمیں ڈانٹ دیا جائے گا، بٹھا دیا جائے گا، اس بچے کے اندر جو قابلیت ہے اسے روک دیا جاتا ہے، یعنی کہ جمہوریت سکھائی نہیں جاتی۔ دوسرا ہے ہمارے گھر ہیں جہاں بچوں کی تربیت کے لیے اسے جمہوریت سکھانی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں چھوٹی سی مثال دوں، اگر 2 فیملیز کے بچے آ جائیں اور ان کے اندر اگر کسی کھلونے پر لڑائی ہو جائے، فٹ بال پر لڑائی ہو جائے، تو ماں باپ اس لڑائی کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنے بچے کا کھلونا چھین کر اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے بچے کا کھلونا ہے۔
اب وہ جو بچہ ہے جس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی سائیکی، اس کی نفسیات کے اندر یہ بات آ جاتی ہے یہ چیز میری ہے، اس کے اندر کسی اور کا حق نہیں۔ جب مجھے سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس کے اندر کسی اور کا حق نہیں، تو وہی بچے بڑے ہو کر پولیٹیشین بنتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں۔ جب سیاستدان بنتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، ڈیموکریسی نہیں ہوتی، وہ اپنی چیزوں کے اندر کسی کو شیئر نہیں کرتے، کوئی اختلاف کرے گا تو اسے کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر جمہوریت آئے گی کیسے؟ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر غیر جمہوری جمہوریت ہے۔ آپ کی تربیت کر رہا ہوں کہ ہماری شخصیات کے اندر جمہوریت آنی چاہیے، اور اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ چلو حکمران تو جمہوریت کا نفاذ نہیں کرتے، ایٹ لیسٹ کم از کم ہم اپنے گھرانوں کو اور تعلیمی درسگاہوں کو تو ہم جمہوری بنا سکتے ہیں۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قرآن مجید کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اس کے اندر مختلف تراجم ہوتے ہیں، مختلف تراجم کا آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جب سے اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یہ بریلوی دیوبند کا اختلاف ہے، سنی شیعہ کا اختلاف ہے، اسے قطع نظر ہو کر کوئی بھی کتاب ہے اسے اسٹڈی کیا کریں، قطع نظر سے کہ وہ کس مسلک کی ہے، آپ اسٹڈی کریں، آپ براڈ مائنڈڈ ہوئیں، ہر ایک کو مطالعہ کریں، اور جب کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی تو آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ آخری بات ایک کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، صرف ایک ترجمہ کروں گا۔ میں چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت سے میرا تعلق ہے، ان کا جو ترجمہ ہوا ہے عرفان القرآن، میں دعوت دوں گا عرفان القرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اب تک جتنے تراجم ہوئے ہیں وہ 100% سائنس کے مطابق کوئی ٹرانسلیشن نہ تھی۔ یورپ کے اندر جب بچے اسٹوڈنٹس سائنس کا مطالعہ کرنے والے جب قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو وہ سائنس کے عین مطابق نہیں ہوتا، تو وہ جو قرآن مجید کی جو عظمت ہے، اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ تو ضروری تھا آج کے دور کے اندر 100% سائنس کے مطابق ٹرانسلیشن کی۔ تو عرفان القرآن ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر صرف میں ایک بات بتاؤں گا، یہی آیت جو میں نے پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی جو اگلی آیت ہے خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اب جتنے تراجم اٹھا لیں وہاں پر کیا لکھا؟ کسی نے کہا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کسی نے کہا خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، یہی آپ نے سنا ہے نا۔ جتنے تراجم اٹھا لیں، جتنے تراجم آج تک ہوئے ہیں سب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس سے الگ کوئی بات نہیں ملے گی۔ اور سائنس کا جب مطالعہ کریں تو سائنس اعلیٰ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہینگنگ میتھس ہے جو مولک وجود ہوتا ہے اور اس کے اندر خون کا دور دور سے کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ایمبریالوجی، یہ سائنس آف ایمبریالوجی ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور ہیں جب وہ پروفیسر ہیں ایمبریالوجی کے، ان کی یہ تحقیق ہے کہ جب دو طرف سے جب نطفہ آتا ہے تو اس کے بعد علقہ جو بنتا ہے وہ ہینگنگ میس ہے، اور اس کے اندر خون کا دور دور سے کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو لوگوں نے ٹرانسلیشن کی ہے انہوں نے لکھ دیا کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یا خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ یہ تین چیزوں کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب علقہ عربی ڈکشنری کے اندر جب دیکھا تو اس کے اندر علقہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوم کی طرح معلق وجود، اور دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ ہینگنگ میس۔ اور اب قائد محترم نے اس کا ترجمہ یہ کیا خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جوم کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا، رحم مادر میں جوم کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا، جو سائنس کے عین مطابق ہے۔ آج جب بچہ جب میڈیکل سائنس میں جائے گا، MBBS کرے گا، اور وہ جب ایمبریالوجی کا مطالعہ کرے گا اور ادھر پڑھے گا کہ وہ ہینگنگ میس ہے، ادھر قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھے گا کہ وہ جوم کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا، تو اسے قرآن مجید کی عظمت پتہ چلے گی۔ 1948 میں اسٹیتھر نے اس خوردبین کو بنایا اور وہاں سے پتا چلا کہ علقہ کا وجود کیا ہے، کیسے نطفہ علقہ بنتا ہے، علقہ کیسے مدغہ بنتا ہے، مدغہ سے آگے کیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ اور قربان جائیں قرآن مجید تیری عظمت پر، اور قربان جائیں محمد مصطفیٰ تیری ذات پر کہ تیرے قلب اطہر پر 1400 سال پہلے
جو قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے کہ 1400 سال بعد انسان کے تو جہاں پہنچنی تھی، محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان کو جوک کی طرح مالک وجود سے پیدا کیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن کا پیغام تھا، میری کوشش تھی کہ آپ کے سامنے یہ پیغام کو رکھوں کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا شک ہو، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس تک آپ پہنچے، اس کی گہرائیوں میں جائیں اور قرآن مجید اور اسلام کی جو فکر ہے وہاں تک آپ پہنچیں، وہاں پر جا کر قرآن کی عظمت اور حدیث کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔